جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اپنے بھائی سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ملنے ملانے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، تو جب ہم بیماری کی حالت میں اپنے کسی بہن یا بھائی کی تیمارداری کرتے ہیں تو یقیناً اس کا اجر اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں میں آپ کی توجہ تیماردار کی بجائے اس شخص کی طرف دلانا چاہتی ہوں جو کہ خود بیمار ہے، ہسپتال میں ہے یا گھر پہ ہی بخار میں مبتلا ہے یا اور کسی بھی بیماری میں ہے، تو اس شخص کا اللہ کے ساتھ کیا سٹیٹس ہوتا ہے؟ ایسی حالت میں جب کہ وہ بیمار ہے، اور فرشتے بیماری کی حالت میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اور کیسے بیمار کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتے خاص طور پہ بھیجتا ہے جو کہ بیماری کی حالت میں اس شخص کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ یعنی جب آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں، آپ بستر پہ ہیں، تو آپ کے ساتھ اسپیشلی 2 فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس تیمارداری کرنے والے مہمانوں کی ہر بات مانیٹر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بیماری میں آپ کو ملنے والوں کا اجر ریکارڈ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ سوچیں کہ آخری مرتبہ جب آپ بیمار ہوئے تھے یا اگر ابھی بھی آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آمین، تو آپ بستر میں بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے اور کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، جب آپ بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہے جسمانی طور پر اپنی بیماری کی وجہ سے، تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں کہ آپ کتنے برے حال میں ہیں، یا آپ کہیں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور اگر آپ اپنی طبیعت کی خرابی کا ذکر کریں بھی تو اس میں اللہ سے شکایت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص بیمار ہے اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا، اپنی بیماری کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے، تو پھر بھی اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم میں کھا سکتا ہوں، میں پی سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، سن سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان باقی کی نعمتوں سے مجھے محروم نہیں کیا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں کیا جائے اور کبھی بھی اس سے شکایت یا کفر کے کلمات نہ بولے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دیکھنے آپ کے گھر ہی آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے فون پہ کوئی آپ کو میسج کر کے آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھے، کوئی آپ کو کال کر کے پوچھے، تو بھی کسی بھی صورت میں جو 2 فرشتے آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ نہ صرف آپ کے مہمانوں کو ریکارڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھنے آئے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، بلکہ وہ آپ جو جواب ان مہمانوں کو دیتے ہیں اپنی حالت کے بارے میں، اس کو بھی باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے اس جواب کو اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا جواب سن کے فرماتا ہے کہ اگر اس بیماری کی وجہ سے میرا بندہ مر گیا تو یقیناً میں اپنے بندے کو جنت میں باغ دوں گا، اور اگر میں اپنے بندے کو شفا دوں تو میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لحمن خیرم من لحمہ دمن خیرم من دمہ، تو میں اس کے خون کو اس سے بہتر خون کے ساتھ تبدیل کروں گا اور اس کے گناہ مٹا دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا تحفہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر آپ شفا یاب ہوتے ہیں تو بیماری کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بدلے میں اللہ آپ کے گناہ مٹا دے گا، جیسے کہ آپ نے کبھی یہ گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اب یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق صرف بیماری سے ہے۔ عام طور پر جب کبھی بھی آپ مشکل میں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے، لیکن بیمار بندے کے لیے جو اجر ہوتا ہے وہ بہت خاص ہے، اور اس اجر کی ایک الگ ہی بات ہے جس سے ہمیں بیمار کی تیمارداری کرنے والے کے اجر کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا اچھا عمل ہے کہ جب آپ کسی بیمار کو دیکھنے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہے، میں آپ کو کیسے کھانا نہیں دے سکتا، آپ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، فلاں وقت میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میرا اجر اس کے ساتھ پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے روز محشر فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں شخص فلاں وقت میں پیاسا تھا، اسے توانائی کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اور اگر تم اسے پانی پلاتے تو میرا اجر اس کے ساتھ پاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا اور تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو قادر مطلق ذات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں شخص فلاں وقت میں بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے پاتا، لو اتہ لو جتنی عندہ یا بنی آدم، اگر تم میرے بندے سے ملنے جاتے تو مجھے اس کے ساتھ پاتے، یعنی کہ میرا اجر نہیں پاتے، مجھے پاتے۔ خود اللہ تعالیٰ بیمار کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔
تو یہ جواب باقی دونوں جوابوں سے مختلف ہے۔ اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ بیمار کی تیمارداری کرنا کتنا زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ جب آپ بیماری کی حالت میں صبر و شکر سے کام لیتے ہیں تو نہ صرف آپ کو اس کا اجر ملتا ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔